سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم قسط نمبر 11۔ پچھلی دو اقساط میں عربوں میں بت پرستی کی تاریخ اور ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سرزمین عرب اور خصوصاً مکہ و مدینہ میں رائج مختلف ادیان اور عقائد کا جائزہ لیا گیا۔ اس قسط میں ظہور اسلام کے وقت عربوں اور خصوصاً قریش مکہ کے معاشی اور معاشرتی حالات بیان کیے جائیں گے۔ ظہور اسلام کے وقت اگر عرب معاشرے کا ایک سرسری سا بھی جائزہ لیا جائے تو ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تب کا عرب معاشرہ ایک ہی وقت میں اچھی بری متضاد خصلتوں کا شکار تھا، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اچھی بری یہ متضاد خصلتیں اپنی پوری شدت سے ان میں سرایت پذیر تھیں۔ ایسے میں اگر ہم ان میں رائج بد عادات، رسوم و رواج کو مد نظر رکھیں تو عرب معاشرہ ایک بدترین معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اگر ہم عربوں کے اوصاف حمیدہ کو سامنے رکھیں تو درحقیقت ان سے بہتر انسانی معاشرہ اور معاشرتی اقدار کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ بنیادی طور پر عرب معاشرہ تین طبقات پر مشتمل تھا۔ ایک، حضری، وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اور مستقل طور پر شہروں میں ہی سکونت پذیر تھے۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ حضری عربوں کا ذریعہ آمدنی نخلستانوں کی آمدن اور تجارت تھا۔ درحقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم تھے جنہوں نے روم و ایران اور شام و ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ تجارتی معاہدات کیے۔ اس طرح عرب لوگ بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں ان ممالک جاتے اور وہاں سے قافلے عرب آتے۔ قریش مکہ کو چونکہ خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے مرکزی اہمیت حاصل تھی، اس لیے قریش مکہ کے قافلوں کو عرب کے بدوی قبائل لوٹنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ دو، بدوی، عرب کی اکثر آبادی بدوی قبائل پر مشتمل تھی جو خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی تھی۔ ان کا اصل ذریعہ معاش گلہ بانی یعنی جانور پالنا تھا، اس لیے جہاں کہیں چراگاہ نظر آتی وہیں ڈیرے ڈال دیے جاتے تھے۔ جب اس چراگاہ میں ان کے جانوروں کی خوراک ختم ہو جاتی تو وہاں سے کسی اور جگہ کا رخ کرتے۔ اس کے علاوہ رہزنی بھی ان کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ یہ لوگ عرب کے صحراؤں میں آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے۔ جو قبائل ڈاکے کے ذریعے روزی کماتے تھے وہ اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ تین، لونڈیاں اور غلام، معاشرے کا تیسرا اور سب سے نچلا طبقہ لونڈیوں اور غلاموں کا تھا، جو حضری اور بدوی عربوں کے ساتھ خادم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ غلاموں میں عرب اور غیر عرب دونوں شامل تھے۔ عرب تو قبائل کی آپس کی جنگ میں مغلوب ہونے کی وجہ سے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے، جبکہ غیر عرب بکتے بکاتے سرزمین عرب پہنچتے، جہاں باقاعدہ منڈیوں اور بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ مالک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلام پر جس طرح چاہے ظلم ڈھائے اور چاہے تو اسے جان سے ہی مار ڈالے۔ معمولی باتوں پر غلاموں کو اتنی سخت سزائیں دی جاتیں کہ انسانیت کی روح بھی کانپ اٹھتی۔ غلام کا بیٹا بھی پیدائشی غلام ہوتا تھا۔ اسی طرح لونڈیاں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنتی تھیں اور ان سے بدکاری کا پیشہ بھی کرایا جاتا تھا۔ ناچ گانے جاننے والی لونڈیوں کی قیمتیں نسبتاً زیادہ ہوتی تھیں۔ غرض یہ کہ غلاموں کے جان اور مال، عزت و آبرو اور اولاد سب کی سب ان کے آقا کی ہی ملکیت ہوتی تھی۔ عرب معاشرے میں جنگ و جدل کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا، مگر اس جنگ و جدل، مسلسل خانہ جنگی اور صدیوں تک جاری رہنے والے باہمی بغض و عناد اور تعصب و عداوت کے باوجود عرب ایک مشترکہ ثقافت رکھتے تھے جس کے بنیادی عناصر میں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، ان کی روایات کو برقرار رکھنا اور مشترکہ زبان عربی کو گنوایا جا سکتا ہے۔ عرب نسلی طور پر قحطانی اور عدنانی یعنی بنو اسماعیل دو گروہوں میں بٹے ہوتے تھے، لیکن دونوں کو عربی زبان پر فخر تھا۔ شعر و شاعری بچے بچے کی زبان پر تھی اور شعری ذوق اور عرب ثقافت کا بھرپور اظہار طائف کے قریب عکاظ کے مقام پر ہر سال لگنے والے میلے میں کیا جاتا تھا۔ عام حالات میں ایک عرب جنگجو سپاہی تھا، مگر اس میلے میں وہ بھی ایک شاعر کا روپ دھار لیتا۔ شراب خوری کی مجلسیں سجائی جاتیں اور گردشیں جام کے ساتھ ایسی بلند پایا غزلیں کہی جاتیں کہ آج تک اس دور کے ادب کو کلاسیکی مانا جاتا ہے۔ فاحشہ عورتوں کی موجودگی نے ان مجالس کو بے ہودگی کی انتہائی پستیوں تک پہنچا دیا تھا۔